إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس سے پہلے تقریباً پاؤ پارے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا اور بنی اسرائیل پر جو اللہ کی طرف سے احسانات تھے ان کو یاد دلایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو اپنے انبیاء کے ساتھ سرکشی کی تھی اور نافرمانی کی تھی، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے بچڑے کی پوجا کر لی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا بھی ذکر تھا۔ یہاں تک بنی اسرائیل پر احسانات اور ان کی سرکشیوں کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے۔ اب ان آیتوں کے اندر جو پہلے آیت تھی یا بنی اسرائیل، وہی آیت یہاں آ رہی ہے۔ یہ دو آیتیں پہلے بھی آ چکی ہیں اور یہاں بھی انہی آیتوں کو دہرایا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے دوسری آیت کے اندر صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی کچھ فرق نہیں ہے، کہ وہاں اجمالی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں اور بنی اسرائیل کو ہم نے تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے، یعنی اس زمانے کے لوگوں پر بنی اسرائیل کو ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ اور دوسری آیت کا مفہوم یہ تھا کہ تم لوگ ایسے دن سے ڈرو، اور تمہیں قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ تو کوئی کسی کی طرف سے کوئی مطالبہ کرے گا اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ میں نے اس وقت میں بتایا تھا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی سفارش کرے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کافر اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ شروع میں بھی یہی آیتیں تھیں، آخر میں بھی یہی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ شروع میں مختصر طور پر بات بتا دی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرنے ہیں، سارے احکامات کی تفصیل کر دی جاتی ہے۔ پھر آخر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے تاکہ جو پیچھے باتیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری ذہن نشین ہو جائیں اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ لیکن بنی اسرائیل اور اہل کتاب ایسے تھے کہ ان کو اجمالی طور پر مختصر طور پر بھی پہلے بتا دیا تھا اور تفصیلی طور پر بھی ان کے کارنامے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر آخر میں یہ آیت آ گئی ہے اور پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر لیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکامات دیے گئے تھے۔ یہاں بھی کلمات سے مراد احکامات بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ 10 طریقے تھے۔ مثال کے طور پر مسواک کرنا، ختنے کرانا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناک بال صاف کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا جیسا کہ غسل اور وضو میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے احکامات ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے اور دیگر احکامات دیے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا ادا کیا، جیسا ان کا حق تھا ویسا ان پر عمل کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا ادا کر لیا۔ گویا کہ ایک امتحان تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اتر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد، امتحان لینے کے بعد اب ان کو انعام دے رہا ہے کہ
کیا انعام ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں، امامہ امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ پیشوا ایک تو بڑے کو بولتے ہیں، قوم کا بڑا، اس کو پیشوا بول دیتے ہیں، اس کو مقتدا بھی بول دیتے ہیں۔ اور امامہ سے مراد، امام سے مراد یہاں پر نبوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی میں تم کو نبوت دینے والا ہوں۔ تو اگر بڑا بنایا جائے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر مراد ہو نبوت تو اس میں بھی دو قول ہیں کہ دائمی نبوت یا وقتی طور پر نبوت۔ اگر ہمیشہ کے لیے نبوت مراد لی جائے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کو میں نبی بناؤں گا اور تمہاری اولاد میں نبوت کو جاری کر دوں گا، قیامت تک جو نبوت ہوگی وہ تمہاری اولاد میں ہی ہوگی، کسی اور اولاد میں یا کسی اور نسل میں نبوت نہیں ہو سکتی۔ اب چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ان کے علاوہ ہو۔ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، تو یہ دونوں بیٹے کی اولاد میں نبوت چلی ہے، اور یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس کے علاوہ کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیشہ کی مراد یعنی نبوت مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اور اگر وقتی طور پر نبوت مراد لی جائے پھر یہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ میں تم کو نبی بنانے والا ہوں بس، اور نبی بنایا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی آزمائش میں چونکہ پورے اترے ہیں، اس کا انعام یہ دیا کہ میں تم کو نبی بناؤں گا، میں تم کو پیشوا بناؤں گا، اور تمام شریعتیں، تمام ملتیں جو بعد میں آئی ہیں سب نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا تسلیم کیا ہے، اور ہر شریعت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کا حکم ملا ہے، چاہے مختصر طور پر ہو، یعنی مکمل طور پر شریعت تو باقی نہیں رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکامات ہر شریعت میں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کو وحی بھیجی ہے اس بات کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے ہوئے ہیں۔ قال ومن ذریتی، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعام سے نواز رہے ہیں، چونکہ باپ کو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں بھی تو ہونی چاہیے یہ نعمت، جو نعمت آپ مجھے دے رہے ہیں یا جو انعام آپ مجھے دے رہے ہیں وہ انعام میری اولاد میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی آپ نبی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم تمام آپ کی اولاد کو یعنی نبی بنائیں گے، ایک قانون بتا دیا کہ جو اس قانون کے مطابق رہے گا اس کو ہم نبی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس کو بھی نبی بنانا، لیکن اس قانون کے تحت وہ آنا چاہیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ عہد جو آپ مجھ سے دعا کر رہے ہیں، یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ جو ظالم ہوگا آپ کی قوم میں اس کو نہ تو میں نبی بناؤں گا اور نہ میں اس کو قوم کا پیشوا بناؤں گا۔ اصل بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہر نبی ہمارے خاندان میں آ رہا ہے اور آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں آئے گا، ہماری نسل میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے وہ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے یہاں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس خوش فہمی کا علاج بتا رہے ہیں اور اس خوش فہمی کو دور کر رہے ہیں کہ تمہارا اس طریقے سے خوش ہونا یہ غلط ہے، چونکہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو ظالم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اس میں نبوت نہیں چلے گی، اور تم لوگوں نے مجھ کو ناراض کر رکھا ہے، اب نبوت چلے گی اسماعیل میں۔
نبوت تو چلے گی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی، اور اب تک تم لوگوں میں چلی ہے، بنی اسرائیل میں ہی نبی آئے ہیں، لیکن تم لوگوں نے ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے، اس لیے اب ہم اس نعمت کو تم سے ہٹا کر بنی اسماعیل میں دے رہے ہیں۔ تو یہ اس خوش فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو خوش ہو رہے ہو کہ آخری نبی ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی نسل سے آئے گا اور ہماری ہی اولاد میں سے آئے گا، جس طریقے سے دیگر انبیاء آئے ہیں اس طریقے سے آخری نبی بھی آئے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول کی ہے وہ ایک شرط کے ساتھ قبول کی ہے، شرط یہ ہے کہ ظالم نہیں ہونا چاہیے، وہ شخص، وہ قوم ظالم نہیں ہونی چاہیے۔ اور ظالم کا مطلب یہ نہیں کسی پر جیسا ہم سمجھتے ہیں ظلم کرنا، ظلم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس پر ظلم کرے، اور اپنے نفس پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پر، اپنی جان پر، اپنے جسم پر ظلم کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنے جسم کو آگ کے لیے تیار کر رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے، چلو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن اپنے ہی آپ پر ظلم کرنا، یہ تو کوئی بیوقوف بھی گوارا نہیں کرے گا کہ آدمی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرے، یا آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ عہد یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ تم لوگ میرے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ یہاں الطاہرہ انطاہرہ یعنی پاک صاف کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی گندگی سے بھی پاک صاف کرو، یعنی کفر و شرک سے بھی پاک صاف کرو، اور ظاہری گندگیاں جو ہیں، برائیاں ہیں، برے اعمال ہیں، یا وہاں جا کر برہنہ ہو کر طواف کرنا، اسی طریقے سے وہاں جا کر مسجد حرام میں شور و شغب کرنا اور مسجد حرام کی بے حرمتی کرنا، مسجد حرام کا احترام نہ کرنا، ساری چیزیں اس میں ان کو پاک صاف کر دو، ان چیزوں سے ان تمام صاف کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اصل ملک شام میں رہتے تھے، اور ان کی ایک بیوی تھی حضرت سارہ، ایک بیوی تھی حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اور ان کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ اس وقت مکہ مکرمہ یہ سنسان جگہ تھی، جنگل تھا، بیابان جنگل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور یہ وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر کافی عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے وہاں آئے ہیں، اور پھر حکم ملا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ بہرحال اس حکم کو بھی پورا کیا ہے، اور پھر یہ بڑے ہو گئے ہیں، نوجوان ہو گئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اب حکم ملا ہے تو کہ تم بیت اللہ کو بناؤ۔ اصل میں یہ بیت اللہ تو بہت پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن طوفان نوح، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا ہے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی بہہ گیا ہے، اس کے نشانات تک ختم ہو گئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشانات دکھائے گئے ہیں کہ یہ نشانات ہیں، یہ بنیادیں ہیں اس پر تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا ہے، اور ایک پتھر جنت سے لایا گیا تھا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے، جیسے کہ حجر اسود یہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اسی طریقے سے مقام ابراہیم یہ بھی ایک پتھر ہے، اور
اس کو لایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اور یہ پتھر زینے کا کام کرتا تھا۔ جیسے کہ آج کل اونچائی پر عمارت تعمیر کرنی ہو تو پاڑ باندھتے ہیں، تو انہیں پاڑ باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، پتھر آٹومیٹک اپنے آپ جتنی ضرورت ہوتی اتنا ہی اونچا ہو جایا کرتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر وغیرہ اٹھا کر دیتے تھے، غارہ اٹھا کر دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو چن دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پہ نشانات بھی ہیں۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو وہیں چھوڑ دیا، یہ پتھر وہیں رہا جہاں خانہ کعبہ ہے، بالکل اس کے پاس میں یہ پتھر تھا اس وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی تھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی وہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جہاں اب ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد عمر اور ابو بکر اور عمر کی اتباع کرو، سارے اشکالات ختم۔ عمر نے کیا تو ٹھیک کیا، چونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر پتھر وہیں رہتا تو طواف کرنے والوں کو کتنی پریشانی ہوتی، ادھر ہی لوگ نماز پڑھتے اور ادھر ہی طواف کرتے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کے مشورے سے، ان کے ذہن کے مطابق قرآن کریم کی بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں۔ پردے کا حکم جب آ رہا تھا، آنے والا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آج زمانہ بدل گیا، عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ کس وقت کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں پردے کی آیتیں نازل ہوگی، پورا رکوع نازل ہو گیا، پوری آیتیں کی آیتیں نازل ہوگی۔ اس میں پردے کے احکامات ہیں، اندر جانے کے احکامات ہیں، گھر کے اندر کیسے جانا چاہیے، کیسے اجازت لینی چاہیے، 18ویں پارے میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مقام ابراہیم، اچھا طواف کے بعد میں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا یہ فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھنا تو واجب ہے، لیکن مسجد حرام کے اندر کہیں بھی پڑھ لو تو ادا ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر یہ وہی ہوتا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا تو خانہ کعبہ کے بالکل برابر میں تھا، ظاہر سی بات جب پہاڑ لگتی ہے تو دیوار کے برابر میں ہی ہوتی ہے، تو پتھر بھی وہی ہوگا۔ اگر وہی پتھر ہوتا لوگ نماز بھی پڑھتے اور طواف بھی کرتے تو پریشانی ہو جاتی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔